مسلم ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں زاہد اور آپ سننے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے پیشوا ہیں، جنہیں عقل، فراست، فہم و دانش اللہ تعالیٰ نے کامل درجے کی عطا کی تھی۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا، ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ۔ کسی کے آنکھوں کا تو ہے تارا، کسی کے دل کا بنا سہارا، مگر کسی کے جگر میں آرا امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا قد میانہ، جاذب نظر، رنگ گندمی، عمدہ لباس، زیب تن کرتے، عطریات کا بکثرت استعمال فرماتے۔ خوشبو کی وجہ سے محفل میں آمد سے پہلے ہی آمد کا پتہ چل جاتا تھا۔ آواز سریلی، انداز کلام شیریں، لوگوں کے ساتھ کرم و مروت کا برتاؤ کرتے۔ آپ کی رفتار و گفتار میں وقار اور متانت بدرجہ اتم موجود تھی۔ بہت عمدہ جوتا پہنتے تھے، موزہ بھی استعمال کرتے تھے۔ جامع مسجد کے حلقۂ درس میں لمبی سیاہ ٹوپی کا استعمال کرتے تھے۔ کوفہ میں ایک صاحب بڑے خوشحال تھے، مگر ایام بدلے اور وہ زمانہ کی گردش میں مبتلا ہو گئے۔ فقر و تنگ دستی کا دور آیا، لیکن بڑی غیرت اور حمیت والے تھے۔ جس طرح بھی گزر رہی تھی گزار رہے تھے۔ اتفاق سے ایک روز ان کی چھوٹی بچی تازہ ککڑیوں کو دیکھ کر چلاتی ہوئی گھر میں آئی۔ ماں سے ککڑی لینے کے لیے پیسے مانگے، مگر افلاس تھا۔ ماں بچی کی مراد کب پوری کر سکتی تھی؟ بچی بلبلا رہی تھی، اس کا باپ بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور امام اعظم ابو حنیفہ سے امداد حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسجد البرکہ میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا، لیکن جس نے کبھی بھی کسی سے کچھ نہیں مانگا تھا، آج بھی اس کی زبان نہ کھل سکی۔ حیا و شرم اور حمیت مانے رہی۔ آخر بیچارہ یوں ہی اٹھ کر چلا آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے چہرے سے تاڑ لیا کہ اسے کوئی حاجت ہے، مگر شرافت اس کے اظہار سے مانے ہے۔ جب وہ شخص گھر چلا تو امام ابو حنیفہ بھی چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیے۔ جس گھر میں وہ داخل ہوا اس کو خوب پہچان لیا۔ جب کافی رات بیت گئی تو امام ابو حنیفہ اپنی آستین میں 500 درہم کی تھیلی دبائے اس صاحب حاجت کے دروازے پر پہنچ گئے۔ کنڈی کھٹکھٹائی۔ جب وہ قریب آیا تو ابو حنیفہ نے جلدی سے وہ تھیلی اس کے دروازے کی چوکھٹ پر رکھ دی اور خود اندھیرے میں الٹے پاؤں یہ کہتے ہوئے واپس لوٹے، دیکھو تمہارے دروازے پر تھیلی پڑی ہوئی ہے، یا تمہارے لیے اس نے اندر جا کر تھیلی کھولی تو اس کے اندر ایک پرزہ پایا جس پر لکھا ہوا تھا، ابو حنیفہ یہ رقم لے کر تیرے پاس آیا تھا، یہ حلال ذریعے سے حاصل کی گئی ہے، چاہیے کہ اس سے اپنے قلب کی فراغت میں کام لو۔ امام صاحب کے صاحبزادے حماد نے جب سورہ الحمدللہ پڑھی تو آپ نے ان کے معلم کو 1000 درہم عطا فرمائے، تو استاذ نے کہا، میں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا کہ آپ مجھے اتنی بڑی رقم عنایت فرمائیں۔ امام صاحب نے معذرت چاہتے ہوئے فرمایا، آپ نے جو میرے لڑکے کو تعلیم دی ہے اسے آپ حقیر نہ سمجھے۔ خدا کی قسم اگر میرے پاس اس سے زیادہ رقم ہوتی تو میں اسے بھی اس عظمت قرآن کے پیش نظر آپ کے حوالے کر دیتا۔ وزیر بن عبداللہ کا بیان ہے، میں نے مکہ مکرمہ میں یاسین زیاد کو دیکھا کہ سامنے ایک بڑی جماعت ہے اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، ابو حنیفہ کے پاس آیا جایا کرو اور ان کے حلقۂ درس میں بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، ان کے علم سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ ایسا آدمی پھر بیٹھنے کے لیے نہیں ملے گا، اور حلال و حرام کے ایسے عالم کو پھر نہ پاؤ گے۔ اگر اس شخص کو تم نے کھو دیا تو علم کی بہت بڑی مقدار کھو بیٹھو گے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک ہمارا، آپ کا اور سب کا اللہ نگہدار۔